الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا یہاں سے حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ میں نے دونوں کو قطعی یقینی اور پکا علم جو آسمانی علم ہوتا ہے، وحی کا علم ہوتا ہے، وہ میں نے عطا کیا تھا۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ تو ظاہر نبی پر وحی کی صورت میں جو علم آتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے شکر گزار بندوں میں سے تھے، اس علم پہ اور دیگر جو میں نے ان کو فضیلتیں دی تھی، خاص نعمتیں دی تھی۔ جیسے اللہ نے داؤد علیہ السلام کے واسطے لوہا نرم کیا تھا، موم کی طرح نرم کیا تھا، وہ اس لوہے سے زرے بناتے تھے، زرے، اور اسی سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتے تھے، وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے بادشاہت بھی ایسی دی تھی جو بے مثال بادشاہت تھی۔ دوسری جگہ قرآن میں آتے اپنے خود دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ بعد میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو کے واسطے اللہ نے صرف انسانوں کو نہیں، صرف جنات کو نہیں، صرف پرندوں کو نہیں، اللہ نے وحشی جانوروں کو بھی۔ آج ہم وحشی جانور جن میں خاص کر درندے ہوتے ہیں لیکن ڈر لگتا ہے، وحشی جانوروں کو بھی اور کیڑے اور مکوڑوں کو بھی اللہ نے تابع کیا تھا، اور اللہ نے ان کی بولی بھی سمجھا دی تھی، ان کی بولی بھی سمجھا دی تھی۔ جیسے چیونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس چیونٹی نے جب سلیمان علیہ السلام کا، آج اس کا ذکر ہوگا، سلیمان علیہ السلام کا اور ان کے لشکر کا گزر ہوا چیونٹیوں کی بستی پہ، اور اس میدان پہ جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی، تو چیونٹی نے کیا کہا، اور چیونٹیوں کا کہا اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر کہ تمہیں روڑ نہ ڈالے۔ تو اللہ نے بات ان کے کان تک پہنچائی بھی اور سمجھائی بھی۔ تو انہی نعمتوں پہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، دونوں شکر ادا کیا کرتے تھے، اور دعا میں کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، ساری حمد و تعریف تیرے واسطے ہیں، تو تعریفوں ہر قسم کی تعریف اور ساری تعریفوں کا تو لائق ہے کہ تو نے اپنے مومن بندوں، اپنے بہت سارے مومن بندوں پہ ہمیں فضیلت عطا کی، مومن بندوں پہ ہمیں فضیلت عطا کی۔ پھر پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے والد کے جانشین ہوئے، اور 12-13 برس کی عمر میں۔ دیکھیں ایک مرتبہ ان کے پاس جو فیصلہ آیا تھا کسی کھیت کا، داؤد علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا، سلیمان علیہ السلام نے کیا
لیکن سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ پسند کیا قرآن میں، حالانکہ اس وقت ان کی عمر 11 برس تھی۔ نیک لوگوں کی اولاد جہاں نیک ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین میں سمجھ بوجھ بھی عطا کر دیتا ہے، سمجھ بوجھ بھی عطا کر دیتا ہے۔ تب تو سلیمان علیہ السلام آگے آج کے واقعہ میں آ رہے، آج کے درس میں چیونٹی کی بات جب سنی تو آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی میری قسمت میں رکھ دے یہ بات، مجھے توفیق دے دے اور مجھے اس بات پہ قائم رکھیں کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو میرے اوپر ہوئی ہے، مجھے دی گئی ہے اور میرے والدین کو دی گئی ہے۔ عموماً دنیاوی نعمتیں ہوں یا روحانی نعمتیں ہوں، اخروی نعمتیں ہوں، یہ والدین کے واسطے سے اولاد کو ملتی ہے۔ والدین کے پاس دولت ہوتی ہے، وہ کماتے ہیں، حق حلال کی کمائی کرتے ہیں، دولت آتی ہے تو ان سے پھر اولاد کی طرف چلی جاتی ہے۔ والدین اگر نیک ہوتے ہیں، وہ علم حاصل کر لیتے ہیں اور علم پہ عمل کرتے ہیں، وہ مجاہدات کر کے جب اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، وہ ولایت بھی، وہ نیکی بھی، وہ علم بھی، نیکی بھی اللہ اولاد کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ تو خواہ وہ دنیاوی نعمتیں ہوں، جسمانی نعمتیں ہوں، یا وہ اخروی نعمتیں ہوں، دینی نعمتیں ہوں، روحانی نعمتیں ہوں، وہ والدین والدین کے واسطے سے، ان کی وجہ سے اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے صرف اپنے واسطے دعا نہیں کی، والدین کے واسطے بھی دعا کی کہ شکر میں ادا کروں، صرف اپنی نعمتوں کی نہیں بلکہ ان نعمتوں کا بھی میں شکر ادا کروں جو والدین پر ہوئی۔ والدین کو وہ نعمتیں نہ ملتی تو آج ہمیں نہ ملتی، والدین کو ملی ہے تو آج ہمیں ملی ہے۔ دینداری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے، کیونکہ دیندار آدمی کی اولاد بھی دیندار ہوتی ہے اور پھر اللہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ وہ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر دنیا کی نعمتیں ہیں یہ بھی والدین کی برکت سے، اور اگر ہمارے پاس آخرت کی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، دینداری ہے، یہ بھی والدین کی برکت سے۔ اب اسے اندازہ لگا لیں کہ دینداری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ کیوں؟ یہ صرف آدمی تک نہیں رہتی، پھر آدمی تک یہ آدمی کے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ آج ہمیں دنیا کی فکر تو ہے، اچھی جاب کی فکر ہے، اچھے مکان کی فکر ہے، حالانکہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہمارے دادے تھے، دادوں کے بعد پھر والدین آئے، والدین بھی چلے گئے، آج ہم چوکیدار بنے ہوئے ہیں، مکانوں کے چوکیدار، بینک بیلنس کے چوکیدار، نقد اور دولت کے چوکیدار، اور چند دن بعد ہم نے بھی جانا ہے، لیکن سمجھتے پھر بھی نہیں ہے۔ اللہ ایک ایک کو اٹھا کے ہمیں سبق سمجھا رہا ہے زبان حال سے کہ دیکھو دادے کہاں گئے، پردادے کہاں گئے، والدین کہاں گئے، وہ بھی اسی طرح مالک تھے مکانوں کے اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور جب وہ تک وہ زندہ تھے مکانوں میں، جائیداد میں، ہم ان کے محتاج تھے کہ کہیں وہ یہ ہمیں جائیداد سے نہ نکال دیں، کہیں آنکھ نہ کر دے۔ آج وہ چلے گئے، آج ہم بھی تو ایک دن ہم نے بھی جانا۔ انسان کے پاس ایک چیز رہتی ہے، ایک چیز، اور وہ اتنی وفادار چیز ہے، اتنی وفادار چیز ہے کہ وہ جوانی میں بھی ساتھ ہے، بڑھاپے میں بھی ساتھ ہے، اس دنیا میں بھی ساتھ ہے، موت کے وقت ساتھ ہے، قبر میں ساتھ ہے، محشر میں ساتھ ہے، جنت پہنچانے تک ساتھ ہے، وہ ایمان ہے اور نیکی، ایمان ہے اور نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ اس لیے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جو وارث ہوئے تو اللہ نے جو نعمتیں فرمائی تھی ان کا ذکر کیا لوگوں کے سامنے، تحدیث بے نعمت کے طور پر، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے طور پر۔ قرآن میں اللہ فرما رہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک اللہ کی نعمتوں کا تعلق ہے تو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو، ان کو چھپانا جائز نہیں ہے۔
جیسے بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ان کے کپڑے ہوتے پھٹے پرانے، رسول اللہ سے پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی تمہارے پاس زمین ہے؟ اگر وہ لوگ کہتے ہیں پھر غلام ہیں، مال مویشی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر تمہاری یہ حالت کیوں بنی ہوئی ہے، تمہارے کپڑوں کی حالت کیوں ہے؟ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کا اثر اپنے اوپر ظاہر کر۔ یہ کتمان نعمت میں آتا ہے، اللہ کی نعمت کو چھپانے میں آتا ہے۔ آج کل جو یہ بیکاری لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے، اکثر ان میں وہی ہیں جن کے بنگلے ہوتے ہیں اور جن کی کاریں ہوتی ہیں، بینک بیلنس ہوتی ہے، لیکن وہ چھپاتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ یہ دوہرا جرم ہے، ایک بلا ضرورت مانگنا جو حرام ہے، دوسرا اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو چھپانا، اپنی حالت کو چھپانا۔ اور ظاہر ہے ایسے لوگوں کے بارے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں کی ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ آج ہم نے دنیا کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کیا بنے ہوئے ہیں دنیا کے لیے؟ میں تو کہتا ہوں جو لوگ بچے ہوئے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ فاقے برداشت کرتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اللہ وہ تو آزمائش سے بچائے۔ حدیث میں آتا ہے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، مصیبت کا نہیں، آزمائش کا نہیں، امتحان کا نہیں۔ ہم کمزور ہیں، عافیت کا سوال، اللہ مجھے عافیت میں رکھ، حفاظت میں رکھ، مجھے جانی اور مالی محتاجی سے بچا۔ لیکن بالفرض اللہ بچائے کسی کے اوپر آزمائش آ جائے تو پھر رب کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے نعمت بیان کی کہ لوگوں ہمیں سکھائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے پرندوں کی بولی۔ اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا، پرسوں، جو کل تو لگا ہوا تھا، پرسوں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ آپ کو جانوروں کی بولی بھی سمجھ آتی تھی۔ یہاں پرندوں کا ذکر کیوں ہے؟ کہ بعد میں ایک پرندے کا واقعہ آنے والا ہے، بعد جو میں نے آج شروع کیا تھا، پھر یاد آیا کہ بیچ میں ایک درس رہ گیا ہے، تو اس کا ذکر تھا، اسے پرندے کا ذکر کیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ضرورت کی ہر چیز دی ہے، دنیاوی ضرورت، بادشاہت میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ نے دی ہے، فوج، پولیس، آلات ضرب، حرب، جنگ کے آلات، بادشاہت، نظام حکومت چلانے کی جتنی چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے ساری دی۔ اور ایسے ہم نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی رہنمائی کے لیے شرعی احکام کا علم بھی دیا، اور پھر خود کہنے کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی۔ اللہ والے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر جہاں کرتے ہیں وہاں شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور شکر کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے، اطاعت، جس مقصد کے لیے اللہ دی ہے اس مقصد میں لگائے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے مختلف لشکروں کا ذکر ہوا، جنات کے لشکر، انسانوں کے لشکر، پرندوں کے لشکر۔ یہ لشکر جب اکٹھے ہوتے تھے پھر ہر جنس کا لشکر الگ ہوتا تھا، جنوں کا الگ لشکر بنتا تھا، پرندوں کا الگ بنتا تھا، اور اسی طرح انسانوں کا الگ بنتا تھا۔ اور پھر ظاہر ضرورت کے مطابق ان کو الگ الگ کیا جاتا، پھر ان سے کام لیا جاتا تھا۔ جیسے جنات سے یہ کام بھی آپ لیتے تھے کہ سمندر میں جنات غوطے لگاتے، وہاں سے قیمتی مورتیاں نکال لاتے تھے۔ اس لیے تو آپ کی حکومت بڑی خوشحال تھی۔ پہلے آپ کی حکومت شام اور فلسطین پہ تھی، پھر اس میں جو ہے نا وہ مصر بھی آ گیا، اس کے بعد پھر ملک سبا بھی آپ کی حکومت کے تخت آ گیا۔ یہاں پھر اس یونٹی کا ذکر ہے، ایک یونٹی کا ذکر ہے کہ جس کی بستی سے سلیمان علیہ السلام گزرے تھے۔ اب یہ کہاں تھی یہ بستی؟ تو بات کہتے ہیں کہ یہ ملک شام کے ایک علاقے میں، ملک شام کے علاقے میں، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ طائف سے 10-12 میل کے فاصلے پر، طائف سے 10-12 میل کے فاصلے پر ایک میدان ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ چیونٹیوں کی بستی ہے، اور جس سے سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا تھا۔
طائف میں جہاں اور تاریخی مقامات ہیں طائف میں، وہاں یہ ایک بھی تاریخی مقام ہے۔ وہ اس کی چیونٹیوں کی بستی، وادی نمل، جہاں سے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ہوا تھا۔ اور خود تفسیر دروس القرآن والے مولانا عبدالامین سواتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حج یا عمرہ کے لیے گئے تھے تو وہاں اس کی زیارت، وہ کہتے ہیں مجھے اس کی نصیب ہوئی ہے، اور لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ طائف سے 10-12 میل کے فاصلے پر ایک ہموار میدان ہے، وہاں ایک چھوٹا سا کچا مکان بھی بنا ہوا ہے، سادہ سا۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں ہے یہ بستی، یہ میدان ہے۔ وادی اصل میں میدان کو کہا جاتا ہے۔ تو پہاڑوں کے درمیان جو میدان ہوتا ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، اور وادی پہاڑوں کے درمیان جو پانی بہنے کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو بھی وادی کہا جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جب اس وادی پہ آئے لشکر سمیت، کیونکہ اتو کا لفظ ہے، یہ سارے کے سارے یہ لشکر جب آئے چونٹیوں کی اس پہ وادی پہ بستی پہ، تو وہاں ایک چونٹی نے جب دیکھا تو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اور اگر ہماری چونٹیاں طرح باہر رہیں تو ظاہر چھوٹی ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی، کہیں ایسا نہ ہو پاؤں کے نیچے پامال ہو جائے۔ تو ایک چونٹی نے ندا کی، آواز لگائی کہ اے چونٹیوں، تم اپنی بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور سلیمان کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے۔ وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر ہے، لیکن تم نظر نہ آنے کی وجہ سے غلطی سے وہ کہیں تمہیں رون نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام چونٹی کے اس بات سے مسکرا کے ہنس پڑے۔ ہنسنے کی ابتدا ہوتی ہے مسکراہٹ سے، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد درجہ ہوتا ہے ہنسنے کا، اور ایک ہوتا ہے اونچی آواز سے ہنسنا، ٹھاہ مار کے ہنسنا، قہقہہ لگا کر ہنسنا، قہقہہ مار کر ہنسنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کبھی نہیں ہنسے جیسے آج کل مسلمان اونچی آواز سے ہنستے ہیں، ایسے نہیں ہنستے۔ اب زیادہ سے زیادہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو زیادہ سے زیادہ ذبح جس کو کہتا ہے، اس اونچی آواز سے ہنسنے سے کم درجہ ہوتا ہے، جس سے زیادہ دانت نظر آتے ہیں، وہ جو ہے نا اس حد تک ہنستے ہیں۔ حالانکہ اکثر آپ جو ہنستے تھے مسکراہٹ کی شکل جو ہونٹوں پہ پھیل جاتی ہے ہونٹوں پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہنسنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اونچی آواز قہقہہ لگا کر ہنسنا، فرماتے تھے کہ یہ غفلت کی نشانی۔ رسول تو یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے ایک دل مردہ ہو جاتا ہے، دوسرا چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھو کتنا نقصان دہ ہے۔ اور آج کل مسلمانوں کا کام یہی ہنسنا، ایک دوسرے کو ہنساتے ہیں، جھوٹ بول کے ہنساتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑا مبغوض ترین ہے وہ شخص کہ جو جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ چونٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مارنے سے منع کیا گیا۔ مفسرین نے کہ جب تک یہ تکلیف نہ دے، کاٹے نہ کسی کو، تکلیف نہ دے، اس وقت اس کو مارنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، غالباً ترمذی کی روایت ہے یا ابو داؤد شریف کی، رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 جانوروں کو آپ نے مارنے سے منع کیا، ایک چونٹی کو، ایک شہد کی مکھی کو، اور ایک ہدہد کو، ایک چوتھا جانور سے بھی نکل گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع کیا۔ اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس وقت تو مارنے کی گنجائش ہے۔ کوئی کاٹے تو ظاہر ہے بعض وقت ایسی چمٹ جاتی ہے کہ جب تک آدمی اس کو مارے نہ، ختم نہ کرے، اس وقت وہ ہٹتی نہیں ہے۔ تو تکلیف کے بعد گنجائش ہے، تکلیف پہنچائے، ضرر پہنچائے، لیکن وہ بھی جلائے نہ۔ بعض لوگ جلا دیتے ہیں، جلائے نہ، اس لیے کہ جلانا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔
روایت میں آتا ہے کہ ایک نبی کو چیونٹی نے کاٹا، اللہ کے نبی کو، کسی نبی کو چیونٹی نے کاٹا، تو اس نے حکم دیا کہ چیونٹی کی بستی کو جلاؤ۔ تو جب جلائی گئی بستی تو اللہ کی طرف سے وہی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے ایک چیونٹی نے کاٹا، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے یاد کرنے والی میرا ذکر کرنے والی پوری امت کی بستی کو جلا دیا، کیونکہ اللہ کو ساری چیزیں یاد کرتی ہے۔ یہ تو پھر بھی جاندار ہے، یہ ہمیں جو بظاہر بے جان چیزیں نظر آتی ہیں، پتھر تو بے جان ہے نا، پتھر، درخت ہو، جو بھی چیزیں، زمین و آسمان، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں۔ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ ان کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، تو یہ بارش مانگنے کے لیے ساتھ امت کو لے کے نکلے، اپنی امت کو لے کے نکلے، لوگوں کو لے کے نکلے بارش کے لیے۔ جب دیکھا کہ ایک چیونٹی ٹانگے آسمان کی طرف کر کے، ٹانگے وہ جو پنجے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا مانگے، کیا کہ اللہ، وہ تو ظاہر بولی سمجھتے ہیں سلیمان علیہ السلام، اے اللہ میں بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوں، اور تیری طرف سے پانی پلانے کی محتاج ہوں، سیرابی کی محتاج ہوں، تیری سیرابی کے محتاج ہوں۔ ہم چیونٹیاں بھی تیری سیرابی کی، تیری طرف سے سیرابی کے محتاج ہیں، اگر تو نے بارش نہ برسائی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے بارش برسا دینا۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی جب الٹی ہو کے، الٹی ٹانگیں اوپر کی طرف گئی، دعا سنی تو لوگوں کا واپس چلے جاؤ۔ کہنے لگے کہ چیونٹی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، وہ دعا قبول ہو چکی، اس چیونٹی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ بارش برسائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جتنی مخلوقات سے اللہ سے مانگتی ہے، اور بعض اوقات ایسی چیونٹیوں کی وجہ سے بھی اللہ میں بارش دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بڑے واقعات ہیں لیکن ٹائم لمبا ہو جائے گا، بظاہر تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی لگتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ فضول ہے، ویسے کیڑے مکوڑے پھر رہے ہیں، اللہ بہت سارے کام ان کیڑے مکوڑوں سے لے رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان کی حفاظت اللہ ایک معمولی کیڑے سے جو ہے نا وہ کرا دیتا ہے، معمولی کیڑے سے، اور بعض اوقات انسان کا بظاہر دشمن، اس کو ڈسنے والا، ختم کرنے والا، ایک رینگنے والا جاندار، اللہ اس سے انسان کی حفاظت کرا دیتا ہے۔ اور اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ کوئی چیز بے مقصد نہیں، بے فائدہ نہیں، وہ جو حکیم کہہ رہے ہیں، بابا علیم حکیم کہہ رہے ہیں، انسان کے فائدے کے لیے۔ یہ جو سانپ اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے جو حیوانات پہ تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 24 گھنٹے میں یا کچھ عرصے کے بعد ایسی ہوا چلتی ہے کہ وہ زہریلی ہوا ہوتی ہے، یہ سانپ منہ کھول کے اس ہوا کو اندر لیتے ہیں سانپ، اور اس طرح انسانوں کو ان زہریلی ہوا سے بچاتے ہیں۔ چائنا کے بارے میں مشہور ہے، ایک مطلب مکھیوں کو مارا، مکھیوں کے، یہ جیسے ہم تنگ ہو جاتے ہیں نا مکھیوں سے، کہیں منہ میں آئے، کبھی کہیں وہ مار دیے سب مکھیوں کو، پھر وہاں بیماریاں پھوٹ گئی، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا تم نے جو مکھیاں ماری ان کی وجہ سے بیماری آئی، پھر دوسرے ملک سے انہیں مکھیاں خریدنی پڑی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ حضرت انسان کو اس کا فائدہ نہ ہو، بظاہر تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، پیچھے پڑی ہوئی ہے، تنگ کرنے والی، گندگیوں پہ بیٹھنے والی، لیکن اس کا بھی فائدہ ہے حضرت انسان کو۔ یہ جو چیونٹیاں ہیں، چیونٹی کا ذکر ہے آج، ان کی زندگی بھی انسان سے ملتی جلتی ہے، انسان کی طرح اس کے بھی خاندان ہیں، انسان کی طرح اس کے بھی قبائل ہیں، انسان کی طرح چیونٹیوں کا بھی ایک نظام حکومت ہے، ان کی بھی فوج ہے، ان کی بھی پولیس ہے، اور ملک کا نظام ان کے سپرد ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے فوج جو ہے نا، فوج
ملک کے اور اس طرح پولیس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں، ایسے چونٹیوں میں بھی ہے۔ پھر باہم جو ہے چونٹیاں جو ہے چونٹیاں ان کے علاقے مخصوص تقسیم ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ملک ہیں ان کے بھی ملک تقسیم ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کبھی ایک علاقے اور ایک ملک کی چونٹیوں کی دوسرے ملک کی چونٹیوں سے لڑائی بھی ہوتی ہے۔ اور لڑائی کس طرح ہوتی ہے؟ پہلے ایک خاص تعداد میں چونٹیاں جاتی ہیں اور وہ جو ہے نا وہ ادھر معائنہ کرتی ہیں، اندازہ لگاتی ہیں کہ اس ملک کی چونٹیاں اور لڑنے والی جو چونٹی ہیں، جو فوج ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، ارے ہم لڑائی کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں کتنی جو ہے نا فوج لے کے آنا چاہیے، اس کا معائنہ کر کے پھر اس کے مطابق جتنی ضرورت ہوتی ہے فوج لے کے جاتی ہیں اور اس ملک پہ حملہ آور ہوتی۔ اسی طرح ان کے لیے جو ہے نا قبرستان بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے قبرستان تو ان کے بھی قبرستان ہوتے ہیں، اور ایک علاقے یا ایک ملک کے قبرستان میں دوسرے علاقے کی چونٹی جو ہے نا وہ دفن نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کہیں چونٹی کسی اور جگہ جو ہے نا بغیر دفن کے وہ کہیں مری ہوئی پائی جائے، چونٹیاں انہیں اٹھا کے لے جاتی ہیں اور انہیں دفن کرتی ہیں، اس قبرستان پکڑ کے لے جاتی ہیں۔ پھر غالباً تفسیر دروس القرآن والے نے لکھا ہے کہ چونٹی کا جو پچھلا ایسا ہوتا ہے، اس میں تیزاب کی ٹینکی ہوتی ہے، تیزاب کی ٹینکی ہوتی ہے اور وہ تیزاب سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور پھر جب دشمنوں سے ان کی لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت اس تیزاب کو اپنے دشمنوں پر پھینکتے ہیں۔ یہ جیسے ہم دودھ کے لیے جانور رکھتے ہیں تو ایسے ہی بھی کوئی مخصوص جانور ہوتے ہیں اور ان سے کوئی خاص رطوبت نکلتی ہے جو یہ دودھ کے طور پر استعمال کرتی ہیں چونٹیاں، اور ان کو یہ خاص خوراک دیتی ہیں یہ چونٹیاں۔ تو ان کا بھی پورا ایک نظام ہے۔ یہ علماء نے کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ گورے تو بعد میں آئے تحقیق کرنے کے لیے، تو 2 صدی ہجری میں گزرے ہیں امام جاحظ، انہوں نے علم الحیوان کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس میں سارے کے سارے حیوانات یعنی کیڑے مکوڑے ان کے بارے میں بڑی مفید معلومات لکھی ہے، انہوں نے بڑی مفید معلومات لکھی، بلکہ حیوانات پہ زندگی رہی تو اس پہ میں پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس پہ پھر میں آج اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ اس پہ زندگی رہی تو کل کے درس میں انشاءاللہ میں اس پہ گفتگو کر دوں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے۔ تو بہرحال چونٹیوں کی زندگی بھی ہم سے ملتی جلتی ہے۔ تو جو آیات کی تفسیر ہے، تو سلیمان علیہ السلام خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مجھے توفیق دینے میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے میرے اوپر کی ہے، میرے والدین کے اوپر کی ہے، اور میں اب شکر کا سب سے بڑا درجہ یہ کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو تیری مرضی کے خلاف ہو، تیری مرضی کے خلاف۔ جیسے دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو پھر ہم اس کو ناراض کا کوشش کرتے ہیں کہ یہ ناراض نہ ہو، ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، پوری کوشش ہوتی ہے ناراض نہ ہو جائے، ایسی نہ کوئی بات کرتے نہ کوئی حرکت کرتے کہ یہ ناراض ہو جائے، کیوں؟ میرا محسن ہے۔ تو ظاہر حقیقی محسن تو وہی ہے، اور شکر کا بڑا درجہ یہی ہے کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو جائے وہ ناراض ہو جائے۔ دنیا کی ناراضگی، دنیا والوں کی ناراضگی تو دنیا تک ہے، اور ظاہر ہے بعض اوقات ناراض ہو کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن وہ ادھر بھی سب کچھ ہے اور دوسرے جہان میں بھی سب کچھ ہے، اس کی حکومت یہاں بھی وہاں بھی ہے۔ اس لیے ہمیں تعلیم دینے کے لیے سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شکر کا تقاضا یہ ہے میرے اوپر جو نعمتیں ہوئی ہیں کہ میں ایسا عمل نہ کروں جو تجھے ناراض کر دے، ایسے اعمال کروں جو تجھے راضی رکھے، اور مجھے دنیا میں نیک سوسائٹی نصیب فرما، اور آخرت میں مجھے نیک بندوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ الفاظ بڑے جامع ہیں، دونوں کو شامل ہیں، اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل رکھیے، دنیا میں سوسائٹی نیک ہو، آخرت میں حشر بھی ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہمیں ایسی دعا کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں برحمتک کا لا الفاظ برحمتک کا کہ مجھے داخل کر دے اپنے نیک بندوں میں اپنی رحمت کے طفیل۔ تعلیم یہ دی کہ بڑے سے بڑا انسان بھی اگر عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے آگے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔
امید رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، بڑے سے بڑا عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، اپنے عمل پہ گمنڈ میں نہ آئے۔ ہے اللہ، اس لیے کہ توفیق اللہ نے دی، وہ توفیق نہ دیتا ہم کہاں عمل کر سکتے تھے؟ ایمان بھی اسی کی توفیق سے، عمل بھی اسی کی توفیق سے، تو اس لیے یہ تعلیم دی کہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ چلو ترجمہ بھی انشاءاللہ زندگی نہیں تو